نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ ذات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل، کرم، انعام، عنایات، احسانات کے ساتھ اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ نے اول وقت میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، ہر عمل کو قبول و منظور فرمائے اور تمام اعمال میں برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام عطا کیا اور ہمیں دنیا و آخرت کی سلامتی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ حق عطا کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کلمہ حق کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلا دیا اور سمجھا دیا اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ جس شخص نے کلمہ حق لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا خلوص دل کے ساتھ اعتراف کیا تو وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا اور اس پر آگ کا عذاب حرام کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں بتلا دیا کہ جس نے کلمہ حق پڑھ لیا تو اس کے لیے اعمال صالحات بھی ضروری ہیں۔ جیسے سمجھایا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ سمجھایا اور بتلایا کہ کسی چیز کی چابی ہو، کسی قفل کی چابی ہو، تالے کی چابی ہو تو اس تالے کے مطابق اس کے دندانے بنائے جاتے ہیں، اس چابی کو اس کی صورت دی جاتی ہے اور پھر وہ اس تالے کو کھولنے کے کام آتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جنت کے تالے کو کھولنے کے لیے ایمان اور دندانے جو ہیں وہ اعمال صالحات ہیں۔ ہم اعمال صالحات کو ادا کرنے والے بنیں اور اس کے بغیر گویا چابی تو ہمارے پاس ہوگی لیکن وہ چابی اس تالے کو کھولنے کے حوالے سے کارآمد نہیں ہوگی تو ہمیں جنت کا دروازہ کھولنے میں اپنے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن روانہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ تو فرمایا کہ اپنے دین کو خالص کر، اگر قلب میں یعنی دل میں اخلاص پیدا ہو گیا تو تھوڑا سا عمل بھی تجھ کو کافی ہو جائے گا۔ ہم نے پچھلا جمعہ یہ پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر تم لوگوں کے حوالے سے شرک اصغر کے حوالے سے ہے۔ تو پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے تو بتلایا ریاکاری ہے۔ مطلب تم کوئی کام کر رہے ہوگے لیکن اس کے کرنے کا مقصد کچھ اور ہوگا اور جو اصل مقصد ہے اس پر تم نہیں ہوگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عبادات بھی کر رہے ہیں، سنت کو ادا بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری عبادت کرنے کا مقصد کچھ اور ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ہم شہرت حاصل کر رہے ہیں، تو پھر وہ ریاکاری میں آ جائے گا، وہ دھوکہ دہی میں آ جائے گا اور ان اعمال کا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچے گا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کامل عطا کیا اور بتلا دیا یہی دین سلامتی والا ہے، اس کے بغیر تمہیں سلامتی کامیابی نہیں مل سکے گی۔ چاہے تم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام ادیان، وہ بھی اللہ کی طرف سے آئے، وہ کتب بھی اللہ کی طرف سے آئیں، تم ان پر ایمان رکھے اور اس پر عمل پیرا ہو تو تب بھی تمہیں کامیابی سلامتی میسر نہیں آئے گی، کیونکہ ان تعلیمات پر بھی جب تم عمل کرو گے تو تمہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ وہ کتابیں، وہ شریعت بھی تمہیں یہ بتائے گی کہ اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دین اسلام کو اپنانے والے بن جاؤ۔ اور اسی طرح دوسرے مذاہب جن کی اصل نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہے، اور یہ جو مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہ یہودیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تو ہیں لیکن منسوخ ہو چکے ہیں، اب ان پر عمل پیرا ہونا لازم نہیں ہے۔ اس کی مثال لے لیجئے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے سے قبل وہ پچھلی شریعت میں کسی چیز کو افضل جانتے تھے، تو جب وہ اس شریعت میں داخل ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس شریعت میں اس چیز کو منع نہیں کیا گیا، تو لہٰذا اس عمل کو کر لیا جائے، اس فضیلت کو بھی حاصل کر لی جائے۔ تو بتلا دیا گیا کہ جو وہاں پر بتلا دیا یا وہاں پر جو چیز تھی وہ اس شریعت کے ساتھ ختم ہو چکی ہے، اب اس شریعت میں جس چیز کی فضیلت بتلا دی گئی ہمیں ان چیزوں سے فضیلت، برکت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، قربت حاصل کرنی ہے۔ ہاں ایک چیز، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ روز اول سے روز آخر تک یہی رہے گی، اور اس کائنات کے بعد جب اگلے جہان میں ہم سب جائیں گے تو وہاں بھی یہی لا الہ الا اللہ قائم رہے گا۔ اسی لا الہ الا اللہ کے اوپر اجر بھی ملے گا، اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر ہمیں سزا بھی ملے گی کہ ہم نے اس کو اپنایا یا نہیں اپنایا، یا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اور ہمیں تگ و دو کرنی ہے اس سلامتی و کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے محنت کی۔ آپ کی عمر قریباً 250 سے 350 سال روایات میں آتا ہے۔ آپ مجوسی تھے اور آپ کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف ایک رغبت تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ مجھے اصل بات تک، اصل چیز تک، اصل دین تک اللہ پہنچا دے، آپ محنت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے علاقے سے جب وہ ان کو پتہ چلا، انہیں دربدر کیا گیا، اور اس وقت کے مذہب عیسائیت پہ انہوں نے ریسرچ شروع کی، وہ عیسائی ہوئے۔ بہت عرصہ قبل وہ غلام بھی رہے، کسی عیسائی پادری کے پاس بھی رہے۔ اس عیسائی پادری کا آخر وقت آیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی نشانی بتلا دیجئے کہ آگے آنے والی زندگی میں مجھے اگلی شریعت یا اگلا نبی بھی آنے والا ہو تو مجھے اس حوالے سے نصیحت ہو اور مجھے پتہ ہو، پھر میں اپنی زندگی اس کے مطابق گزاروں۔ تو انہوں نے نشانیاں بتلائیں کہ مدینہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول ہوگا، وہ یہاں ہجرت کریں گے، آئیں گے، وہ صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور دونوں کاندھوں کے درمیان ان کے مہر نبوت ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کافی عرصہ مدینہ رکے رہے، ایک سے دوسرے کے پاس فروخت ہوتے رہے، اور ایک بار آپ کو یہ پتہ چلا کہ مدینہ میں ہجرت کر کے کوئی آیا ہے اور اس کے بارے میں لوگ بتلا رہے ہیں کہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ گئے اور آپ نے جانے کے بعد جاتے ہوئے بلکہ کھجوریں لے گئے اور بطور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی، تو آپ نے وہ صدقہ قبول نہیں کیا، تو ایک نشانی پوری ہوئی۔ اور پھر دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدیہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول کیا، وہ بات بھی پوری ہو گئی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کا
بذریعہ وہی علم ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اپنی چادر ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ اور اس مہر نبوت کو دیکھ لو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں۔ تو ہم جستجو میں رہیں کہ دین ہے کیا، اور جب ہمیں دین کا علم ہو جائے، دین حاصل ہو جائے، تو پھر ہم ان چیزوں کے متلاشی رہیں کہ یہ دین ہمیں کرنے کو کیا کہتا ہے، یہ دین ہم سے چاہتا کیا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، ہم ایمان لے آئے، عمل صالحات ہیں کیا، اور عمل صالحات کو اپنانا کیسے ہے، اور عمل صالحات کو پوری زندگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمسایوں کے ساتھ اچھے حقوق، ہم گاہے بگاہے اس کو بارہا سیکھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں آتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، ان اعمال صالحات کو کرنے کے بعد ہم اس سے بہترین طریقے سے استفادہ حاصل کرنے والے بنیں۔ اس لیے کہ کہیں ہمارے سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہو، کہیں کوئی ہمارے عمل میں کمی پیدا ہو رہی ہو، تو اس بار بار کی محنت کے ساتھ وہ عمل ہمارے میں بہترین ہو جائے، اور کسی غلطی، کسی گناہ، ہم بھٹک رہے ہوں اپنے راستے کے اوپر سے، تو انشاءاللہ ہماری بارہا کی جو جستجو ہے، بار بار ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہیں گے، تو اللہ تعالی ہمیں بھٹکنے سے، گمراہی سے بچا لیں گے۔ ہم پورے دن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب سے زیادہ مانگنے والی دعا سکھلائی اور ہم مانگتے ہیں، وہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں انعام والے رستے پر چلا دے۔ ہم دن میں کم از کم 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں، ان میں فرض کی صرف اندازہ لگا لیں تو ہم اس کے بقدر بارہا یہ دعا کرتے ہیں۔ پھر نوافل ہیں، تو ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم کسی کو دم کرتے ہیں، اور کسی عام مسلمان کو کچھ یاد ہو یا نہ یاد ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اس کو یاد کروا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو یہ صورت عطا کر دی ہے کہ وہ بچپن سے لے کر اخیر عمر تک اس کی کم عقلی کی وجہ سے، لاشعوری کی وجہ سے، بے دہانی کی وجہ سے کوئی چیز یاد ہو یا نہ یاد ہو، اللہ نے اس کو سب سے بڑا انعام سورہ الحمد شریف کی صورت میں دے دیا کہ اب وہ اس صورت کو اگر سمجھ لے، تو علماء بیان کرتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ صورت ہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ تو اللہ ہمیں پورے قرآن کے خلاصے کو بارہا پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، ہماری زندگی کا حصہ بنا دیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس دین میں آنے کے بعد، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے اور اقرار کرنے کے بعد، ہم نے اپنی پوری زندگی اس چیز پر گزارنی ہے کہ ہم نے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اور ہمیں کبھی کوئی پریشانی، مصیبت، حتیٰ کہ خوشی ہمارے پاس ہے تو ہم نے مدد جو مانگنی ہے، اپنی آسانی جو مانگنی ہے، اپنی مشکل سے چھٹکارا جو پانا ہے، اپنی مصیبت کو جو دور کرنا ہے، اپنی تکالیف سے نجات حاصل کرنی ہے، تو وہ ایک ہی ہمیں در ملے گا، اور اس در پہ ہم اپنی زندگی میں پہلے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، آج سے قبل میری زندگی میں کیا تھا، اللہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی زندگی کے جس حصے میں بھی میرے پاس آنا چاہے، میں اللہ اس کی تمام برائیوں کو، اس کے تمام برے اعمال کو بھلا کر اس کو گلے لگانے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آخری سانس سے قبل اللہ کا یہ بندہ جو اس دنیا میں آیا ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ ففروا الی اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے والا بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم یہ کوشش کریں، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق سے، آپ کے واقعے سے یہ نصیحت حاصل کریں کہ ہماری زندگی چاہے کم ہو زیادہ ہو، ہماری زندگی 50-60 سال، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی 200 سال سے زیادہ، بعض روایات میں 350 سال تک بھی لکھا ہے، تو اتنی زندگی بھی اللہ نے ان کو دی، تو وہ کس جستجو میں گزار رہے ہیں کہ میں اللہ کو پہچاننے والا بن جاؤں، میں اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے والا بن جاؤں، اور پھر جو نشانیاں، جو باتیں ان تک پہنچ رہی ہیں، اور دین کو ایک شریعت سے دوسری شریعت میں وہ جا رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس زمانے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور تمام نصیحتوں کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ بالکل اس سے بہترین انداز میں، اس سے زیادہ
خلوص کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے بنے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ سے تعلق بہترین کرنا سکھلا دیا، سمجھا دیا، اور ساتھ ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہمیں اعمال صالحات ادا کرنے پڑیں گے اور اللہ کو راضی کرنا پڑے گا ان اعمال صالحات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا، اور ان سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے والے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف عبادات حاصل کی، اور سب سے بہترین چیز ہمیں اللہ نے وضو دے دیا۔ ہم عام اپنی زندگی میں بارہا اس چیز سے پریشان ہوتے ہیں کہ نظر بد لگ گئی، پریشانی آ گئی، وساوس آ گئے، جادو ہو گیا، اثرات ہو گئے، اور بالخصوص آج کل کے معاشرے میں ہم اس بیماری سے بہت ہی پریشان رہتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑا ہی آسان حل ہمیں عطا کر دیا کہ ہم وضو کرنے والے بنیں۔ بارہا وضو ٹوٹ جائے ہم دوبارہ وضو کر لیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے بلال تمہارا کیا عمل ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے؟ فرمایا کہ میں وضو میرا ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ تو ہم اس بات کو، اس چیز کو، اس عبادت کو اپنی عادت بنا لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور ہم نے پچھلا جمعہ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی پڑھا اور سمجھا کہ یہ وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعضاء جو ہم بارہا دھوتے ہیں روز محشر یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی شخص وضو کر رہا تو آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو گرتے ہوئے، تم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیسے کہہ دیا؟ ایک چیز تو آپ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب ہم وضو کریں گے تو ہم جو اپنے اعضاء دھوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان سے جو ہمارے گناہ ہوئے ہوئے ہیں ان گناہوں کو ہم سے دور کر دے گا، بشرطے کہ وہ صغیرہ گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ ہم ان صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہوں، ان سے ہٹنے والے ہوں، ان سے بچنے والے ہوں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا، ایک سے روایت ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ تو میں یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کبیرہ گناہ معاف کر دیں گے۔ اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس چیز سے خوشی حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کر رکھا ہے۔ کوئی کبیرہ گناہ چھوڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، اپنی رحمت میں جگہ دیں گے اس کو۔ لیکن کوئی صغیرہ گناہ تمہارے پر موجب عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی صغیرہ گناہ، تمہارا کوئی برا عمل جو ہے صغیرہ گناہ، جو ہے چھوٹا عمل، لیکن تم اس کو عادت بنا کر اپنی کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق جوڑے رکھتے ہو تو ہو سکتا ہے وہی عمل تمہارے لیے بذریعہ عذاب بن جائے۔ ایک طرف کبیرہ گناہ سے چھٹکارا حاصل کرو گے تو تمہیں نجات بھی ملے گی، لیکن ایک طرف صغیرہ گناہ کو اپنی عادت بنا کر رکھ لو گے تو تمہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تمہاری نجات میں خلل آ جائے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا پڑے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم اچھے کا گمان رکھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص کو جہنم کے حکم دے دیا جائے گا اور وہ جہنم کے کنارے پر ہوگا تو وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھائی بھلائی کی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھائی بھلائی کا گمان ہے، تو کہا جائے گا کہ اس کو وہاں سے واپس لے آؤ اور جنت کی طرف لے جاؤ۔ اسی طرح ایک حکایات میں آتا ہے، واقعات میں، کہ ایک شخص نے یہ سوچا کہ مجھے جب بھی پریشانی آئے گی، مجھے جب بھی کوئی مشکل آئے گی تو میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا، کسی سے یہ دعا نہیں کروں گا، کسی سے سوال نہیں کروں گا کہ مجھے اس پریشانی سے نکال دے۔ وہ کنویں میں گر گیا، کنویں میں گرا تو اس نے
کچھ لوگ گزرے، اس نے آواز سنی، اس نے ان سے مدد کے لیے کہنا چاہا، اس کو یاد آ گیا کہ میں نے یہ دل میں عہد کیا، اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ تو اس نے پھر دعا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ تو کچھ دیر بعد کوئی درندے آئے، بھیڑیے آئے، جو جانور آئے جو جنگل میں عموماً ہوتے ہیں، اور وہ اس کو نکالنے کی وجہ بن گئے۔ تو ہمارا یقین کامل، جیسے ہم نے پچھلا جمعہ پڑھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلا دیا کہ ہم یقین توکل کا ما حق ہو، کہ جیسے اس کے رکھنے کا حق ہے، جیسے اس کو کرنے کا حق ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، تو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی عطا فرمائیں گے کہ جیسے اللہ تعالی چرند پرند کو عطا کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو ان کے آنے سے پہلے سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے اعمال صالحات کو بارہا سیکھ کر، بارہا ان کے عزو انکساری خلوص کے ساتھ ہم ان اعمال کو سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں، اور اپنے سے دوسروں لوگوں کو اس سکھانے میں اپنا وقت صرف کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کو حاصل کرنے والے بھی بنیں گے۔ صرف کرنا یہ ہے کہ ہم نے پلٹ کر اپنے اعمال، اپنی زندگی، اپنے امور کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلوص کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ اپنا رخ موڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں ہمارے پلٹنے سے پہلے شامل فرما لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام، دین اسلام، شریعت محمد کو بارہا پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور اس کو پھیلانے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔